29 نومبر شام کا ٹائم تھا. ملیر شمسی سوسائٹی کے اندر ایک ہولناک واقعہ پیش آتا ہے. ایک گھر کے اندر سے 3 بچوں کی اور ایک عورت کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد ہوتی ہے، اور اسی گھر سے ایک شخص زخمی حالت میں کہ جس کے خود کے گلے کے اوپر چھری چلی ہوئی تھی، ان سب کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے. اب چونکہ تجزیہ نگار یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، گلیوں محلوں میں، مسجدوں مدرسوں کے اندر بہت ہوتے ہیں، اور بہت سارے تجزیہ نگار اپنے اپنے مختلف تجزیوں کو پیش کرنے لگے. کسی نے کہا کہ شاید گھر کے اندر کوئی چور ڈکیت کوئی آ گیا ہوگا اور جناب مال لوٹنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے سب کے گلوں پر چھری پھیر کر چلا گیا. تو کسی نے تجزیہ پیش کیا کہ نہیں، شوہر نے غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی اور بیٹیوں کی جان لے لی اور خود بھی ختم ہو گیا. تو کسی نے یہ تجزیہ پیش کیا. غرض کہنے کا مقصد یہ، جتنے تجزیہ نگار، جتنی زبانیں اتنی باتیں. جب یہ بندہ جو بچ گیا اتفاقی طور پر کہ جس کی اللہ نے زندگی لکھی تھی، اس کو ہوش آتا ہے. آپریشن تھیٹر کے باہر جب اس سے پولیس والوں نے تفتیش کی، دوران تفتیش اس نے بتایا کہ میں حالات سے مجبور تھا، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، حالات بہت سنگین تھے، بہت خراب تھے. حالات کی سنگینی کی وجہ سے، قرض والوں کے قرض مانگنے کی وجہ سے میں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا کہ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے اندر بیوی لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، باہر سے ڈپریشن کا شکار، باہر سے پریشان. گھر پہنچا ہوں تو بس میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں نے اپنے ہی بیٹیوں کے گلوں پر چھری چلا کر اپنی بیوی کو قتل کیا اور خود اپنے آپ پر بھی چھری چلائی. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ قدم انتہائی گھٹیا اور وحشیانہ ہے. یہ قدم انتہائی گھٹیا اور وحشیانہ ہے. کسی بھی صورت اس عمل کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا. میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. میں نے کہا یار کام تو بہت گھٹیا ہے. اگر اس نے حالات سے مجبور ہو کر بھی یہ کام کیا تب بھی انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے. اچھا تھوڑی کم گھٹیا حرکت کر لیتا، تھوڑی کم گھٹیا حرکت کر لیتا. پریشان زندگی سے تو تھا، پریشان زندگی سے تو تھا، تنگ تو آیا ہوا تھا، ادھار خور تیرے پیچھے لگے ہوئے تھے. تیرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ ان معصوم بچوں نے، 12 13 14 سال کے بچوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ زندگی سے تنگ تو آیا ہوا تو خود مر جاتا. حالانکہ وہ عمل بھی خطرناک ترین بدترین عمل. خودکشی کرنے کے بعد بھی اس کی جو اگلی زندگی تھی وہ کبھی سکون سے نہ گزر پاتی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے اندر کسی کو کتنی ہی بڑی پریشانی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یارو آخرت کے مقابلے میں زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر انسان یہ سوچ لے کہ جو مشکل آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے وہ عارضی ہے، ایک دن تو ہٹ جائے گی، ایک دن میری زندگی ختم ہوگی، زندگی کے ساتھ یہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. دیکھیں آپ کو کتنی ہی بڑی مشکل ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، درد میں تڑپ رہے ہیں، مشکل کے اندر ہیں، لیکن موت کے ساتھ یہ مشکل ختم ہو جائے گی. موت کے ساتھ یہ مشکل ختم ہو جائے گی. لیکن موت کے بعد اگر کوئی مشکل شروع ہوئی تو اللہ کی قسم وہ مشکل ختم نہیں ہوگی. پوری قبر کی زندگی نہ جانے کب تک یہ قبر کی زندگی ہوگی. آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اگر آج تک کوئی قبر کے اندر ہے تو کوئی انتہا ہے اس بات کی. وہ آج سے لے کر نہ جانے قیامت نے کب آنا ہے تو قبر کی زندگی کو معمولی سمجھتا ہے.
پھر قبر کے بعد محشر کا عالم ہوگا، اس کے بعد رب رحمان کی عدالت ہوگی، اس کے بعد جہنم ہوگی۔ یہ کوئی معمولی امتحان ہے؟ اس تھوڑی سی زندگی سے تنگ آ کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ شخص جس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں اتنا کم ہے۔ اس نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کیا، انتہائی گھٹیا حرکت کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کی جان لے لی۔ لیکن ذرا سا پس منظر میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص جو کہ ایک باپ ہو، ہر باپ کے سینے میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اس کا سابقہ جو ماضی پاس جو چیک کیا گیا تو معلوم چلا کوئی گندا آدمی نہیں تھا، کوئی ایسا باپ نہیں تھا جو اپنی اولاد کے لیے کوئی ظالم باپ ہوتا۔ وہ جو جس کا نام فواد ہے، وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ شرابی کبابی تھا، گھر کے اندر کوئی ادھم چوکڑی کرتا ہوتا، ایسا نہیں تھا۔ ایک اچھا باپ تھا، ایک اچھا انسان تھا، معاشرے کے اندر ایک شہری تھا۔ یہ انتہائی قدم اور اتنا گھٹیا اور گندا قدم اس نے کیوں اٹھایا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ان کو ڈھونڈیے۔ اس کے پیچھے وجوہات معاشی بدحالی ہے، اس کے پیچھے وجوہات بھوک ہے، اس کے پیچھے وجوہات معاشی بحران، معاشی قتل عام کے جس کی زد میں آج صرف فواد نہیں، اس معاشرے کا ہر شخص آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر شخص فواد نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، مومن ہوا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، وہ اللہ کے آگے اپنی مشکلات کو رکھتے ہیں۔ یہ شخص کہ جس کا نام فواد تھا، اس نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ میں انتہائی پریشان حال تھا، میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک سفید کالر انسان، سفید پوش انسان، کوئی میری غربت کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور یقین کیجئے آج کے دور میں کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سفید پوش ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی مشکل کے اندر ہوں گے، یہ بھی پریشانی کے اندر ہوں گے۔ اسی معاشرے کے اندر جس کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم کیے ہوئے حالانکہ مستحق ترین ہے۔ ہم نے ان کی طرف سے اگنورنس کی ہوئی ہے، ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہماری نظر کہاں جاتی؟ ہم اقدار کس کو سمجھتے ہیں جو یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے؟ ہماری نظر میں زکوٰۃ کا مستحق وہ، مدد کا مستحق وہ جو سڑکوں کے اوپر ہاتھوں کو پھیلا کر گھوم رہا ہے۔ اور یار اس کو دینے والے بہت، اس کے ساتھ کرنے والے بہت۔ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو سفید پوشی کے عالم کے اندر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی انا کا، اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے گھر کے اندر موجود، ان کے بچے فاقے کے اندر، ان کے بچے غربت کے اندر، وہ خود بدترین زندگی گزارنے پر مجبور، لیکن یہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے پر گوارا نہیں کرتے۔ آپ ان کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کے اپنے ہی خاندان کے اندر کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں، کتنے ہی غربت کے مارے موجود ہیں جو کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ آپ ان کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اس ٹائم معاشی قتل عام ہے، کوئی اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچوں سمیت نیٹی جیٹی پل کے اندر کود رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی قسم غربت۔ لاک ڈاؤن کے بعد جو پورے ملک کی معاشی صورتحال ہے انتہائی خراب ہے۔ مانگنے والوں کا تو گزارا ہو رہا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، ایک ٹی وی چینل ہے، اب تک اس کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا تھا، بشیر فاروقی صاحب سیلانی کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر بات ہوئی، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں معاشرے کے اندر اس ٹائم 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک امیر ترین طبقہ جن کو نہ لاک ڈاؤن سے کوئی فرق پڑا، نہ معاشی بدحالی سے ان کو کوئی فرق پڑا۔ جو امیر ترین طبقہ ہے ان کو کسی بھی قسم کے معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پیٹرول 235 کی جگہ 335 ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آٹا کتنا ہی مہنگا ہو جائے، پیاز کتنے ہی مہنگی ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ان کے تو کتے بھی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، تم تو دال کھانے کو ترسے ہوئے لوگ۔
उनको किस बात का फर्क पड़ेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा तबका है सफेद पोश लोगों का, जो अपने सफेद पोशी का भरम रखे हुए घरों के अंदर मौजूद, किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैला सकते, अलबत्ता बच्चों के गले को घोट रहे हैं, उनकी जरूरियात को दबा रहे हैं, और कोई फव्वाद जैसा बेवकूफ अपने ही बच्चों के गलों पर छुरी फेर रहा है। सफेद पोश तबका इस मुआशी बुहरान का शिकार हो गया। तीसरा तबका गरीब फकीर, जो कल भी हाथ यूं फैलाए हुए थे, आज भी हाथ यूं फैलाए हुए हैं, जिनको आप सुबह 10,000 रुपए मदद करके चले जाएं, अल्लाह की कसम अगली सुबह फिर हाथ फैलाए हुए नजर आएंगे। आपकी तवज्जो, आपकी नजर इनकी जानिब जा रही है, उन सफेद पोश लोगों की जानिब नहीं जा रही, जो वाइट कॉलर जनाब कलफ पहना हुआ अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी गाड़ी पे जा रहा है, हालांकि मुआशी तंगहाल इंसान, दुनिया की नजर के अंदर जनाब बेहतरीन सूट पहना हो, वो अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए क्यों नहीं पहनेगा? आपका काम है अपने दोस्तों की, अपने घरों की, अपने रिश्तेदारों की, मोहल्ले के अंदर निगाह रखो कि कौन कौन परेशान, कौन कर्जों के बोझ तले तबाह हुआ, कौन मुआशी बदहाली का शिकार। आपका काम है उन पर नजर रखना। यकीन कीजिए, इस एक महीने के अंदर, इस एक महीने के अंदर 2 ऐसे लोगों से मेरी बात हुई। एक मेरे अपने हमजुल्फ हैं, वो कहने लगे, यार मैं एक मार्केट से जा रहा था, मुझे एक शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर एकदम से मेरी गाड़ी के आगे आके रुका। कहने लगा, पहचाना? मैंने कहा, क्यों नहीं पहचाना? कहने लगा, यार बहुत परेशान हूं। मेरा जो हमजुल्फ था वो कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं इसको जानता था, अपने वक्त का बहुत अच्छा पुलिस अफसर था, खाता पीता अच्छा, स्ट्रॉन्ग, वेल एस्टेब्लिश। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद मुआशी बदहाली आई, मुआशी कत्लेआम हुआ मुल्क के अंदर, ये उसकी नज़र हो गया। कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ, मुझसे वो बात करते करते एकदम रोने लगा, रोते रोते मेरे पैरों को पकड़ लिया कि अल्लाह के लिए मेरी मदद कर, मैं बहुत परेशान हूं। और ये सफ़ेद पोश लोग, कौन इनकी मदद करेगा? ये रोडों पर खड़े होकर हाथ नहीं फैलाएंगे, याद रखना मेरी बात। ये रोडों पर खड़े होकर भीख नहीं मांगेंगे, ये रोडों पर खड़े होकर मेरे मोहतरम भाइयों ज़कात सदक़े का सवाल नहीं करेंगे। मेरा और आपका काम है, और मैं अपने घरों में खाना खा रहा हूं, मेरा ही पड़ोसी मुआश की बदहाली का शिकार एक सफेद पोश इंसान अपने घर में फाका काट रहा है, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? और हद हो गई हमारे हुक्मरानों के ऊपर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मेरे दौरे हुकूमत के अंदर अगर मेरे दौरे हुकूमत के अंदर एक कुत्ता भी भूख से मरा, उमर कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे होगा। आज ये नवाज बिरादरान, आज ये हमारे हुक्मरान, और न जाने कल क़यामत के दिन हमारे हुक्मरानों के गिरेबान कितने ही हाथ पकड़े होंगे। क्या ये फवाद की बच्चियां, इसकी बीवी जो तंगहाली की वजह से जो कुछ भी हुआ तबसरा अपनी जगह पर, लेकिन हुआ मुआशी बदहाली की वजह से, क्या हमारे हुक्मरान बच जाएंगे कल क़यामत के दिन? क्या रब रहमान की अदालत नहीं सजेगी? क्या हमारे हुक्मरान के हाथ, इनके गिरेबान और गरीबों के हाथ इनके गिरेबानों पर नहीं होंगे? अल्लाह की कसम होंगे। उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है, मेरे दौरे इक़्तिदार के अंदर एक कुत्ता भी अगर भूख से मरा, मैं उमर कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे होगा। आज इन हुक्मरानों के दौरे इक़्तिदार के अंदर, वो कोई भी हुक्मरान हो, ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक, ना मैं किसी का हिमायती, कोई भी हो, जो अच्छा करेगा अच्छा कहूंगा, जो बुरा कहेगा बुरा कहूंगा। ये मुआशी बदहाली मेरे मोहतरम भाइयों सिर्फ इस दौर से नहीं, पीछे से चली आ रही है। रोज एक लॉलीपॉप, रोज एक लड्डू हमारे मुंह के अंदर डाल दिया जाता है, हम खामोश कि हाँ अब बेहतरी आएगी, अब बेहतरी आएगी। ये बेहतरी आ रही है कि बाप अपने बच्चों के गलों पर छुरी फेर रहा है,
یہ بہتری آ رہی، نہ جانے آگے اور کون سا طوفان آنے والا ہے، لیکن ہمیں ایک لالی پاپ پکڑا دیا جاتا ہے اور حالات بہتر ہوں گے۔ بہتر ہونے کی جگہ بدترین ہو رہے، لوگ فاقوں میں تڑپ رہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا اپنے ہم زلف کا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پر ہوں، اسی واقعے کے اگلے دن میرا دل یقین کیجئے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیا ہوگا اس معاشرے کا جس معاشرے میں حالات سے تنگ آ کر ایک باپ اپنے بچوں کے گلوں پر چھریاں پھیر رہا ہے؟ کیا ہوگا اس معاشرے کا؟ غریب آدمی کیا کرے؟ پیاز لینے جاتا ہے 200 روپے کلو، ہر سبزی کے اندر پیاز کی ضرورت، ہر سبزی کے اندر ہر جناب چھوٹی چھوٹی خواہشات غریب سفید پوش اپنی دبا رہا ہے، اپنے بچوں کو روز دلاسا دیتا ہے، وہ کل یہ کام کر دوں گا، پرسوں یہ کام کر دوں گا، وہ نہیں ہو پا رہا۔ پس گیا ہے غریب ان حکمرانوں کی لالی پاپ لے لے کر، ان حکمرانوں کی میٹھی باتوں میں آ کر غریب پس چکا ہے۔ اسی واقعے کے اگلے روز میرے ایک دوست ہے ATC کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، پیشکار ہیں، ان کا فون میرے پاس آیا، کہنے لگے حکیم صاحب فقط ایک روز کے بعد، ایک روز پہلے کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیر پکڑ کے میرے ہم زلف کا دوست جو کہ دوست تھا اس کا، روتا ہوا بالآخر پیر پکڑ کے کہتا اللہ کے واسطے میرے گھر پہ راشن ڈلا دو، میرے بچے بھوک سے بلک رہے۔ چونکہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگ سکتا، ایک سفید پوش انسان اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے یاروں دوستوں کے پاس تو جا سکتا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کر ان ہاتھوں کو نہیں پھیلا سکتا۔ اسی واقعے کے اگلے روز میرے ایک اور دوست کا فون آتا ہے، کہتا ہے یار حکیم صاحب میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں PTCL محکمے میں کام کرتا تھا کورٹ سے پہلے، PTCL محکمے کے اندر میرا ایک دوست تھا، بہت اچھا کھاتا پیتا تھا، اچھے گھرانے سے تعلق تھا، لیکن اچانک لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن کے بعد معاشی قتل عام شروع ہوا، کہیں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، کاروبار کی، اس کو نقصان ہوا۔ ابھی اس کا فون آیا، کہنے لگا یار میرے حالات بہت خراب ہیں، اللہ کے واسطے میرے ساتھ کچھ اچھا کرو، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں بھوک ہے، میرے گھر میں فقر ناچ رہا ہے، میرے گھر کے اندر میرے بچے بھوک سے بہک رہے، اللہ کے واسطے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ وہ بندہ کہنے لگا میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا، کہنے لگا یار حکیم صاحب جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کیجئے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے یار میں کرتا ہوں۔ وہ سفید پوش انسان میں اس کو جانتا ہوں، وہ بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کہا یار میں یہ کر سکتا ہوں، اس نے کچھ ڈالا، میں نے کچھ ڈالا، اس بندے کی ضرورت جو کہ انتہائی کم ترین ہم نے پوری کر سکتے تھے کہ یارو یہ حالات اس وقت سفید پوش لوگوں کے ہیں، خدا را ان کا ساتھ دیجئے، ورنہ کتنے ہی فواد اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے، کتنے ہی لوگ نیٹی چیٹی پل سے اپنے بچوں کو لے کر چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے غربت، دوسرا مسئلہ میرے محترم بھائیوں بے دینی ہے، بے دینی یاد رکھیے گا۔ یہ فواد جیسے کم ہمت لوگ، یہ بے دین قسم کے لوگ جو صرف صورتحال کو، ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہیں، اللہ کی مدد پر کوئی یقین نہیں، اللہ کی رحمت پر کوئی یقین نہیں۔ وہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، او اللہ کے بندو یقیناً یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا رب رحمان نہیں؟ او تیرا رب رحیم بھی ہے، تیرا رب رحمان بھی ہے، تیرا رب کریم بھی ہے۔ آؤ اپنے مشکلات اپنے اللہ کے آگے پیش کرو، اپنے رب کے آگے اپنی مشکلات کو پیش کرو، یقین کرو ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، آنسوؤں کو بہاؤ گے، اپنے رب کو اس کی رحمت کا واسطہ دو گے، اللہ کی قسم تیرا رب تیری ضروریات کو پورا کر دے گا۔
تیرا رب بڑا رحیم اور کریم. غلطی کچھ مجھ سے بھی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کو پہچان نہیں پا رہا. رب کی رحمتوں پر یقین نہیں، دنیاوی اسباب پر یقین ہے. پورا دل مارا مارا پھرتا ہوں اس کے آگے اللہ کے آگے آیا. پورا دن مارا مارا پھرنے والا انسان صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد پورا نہیں ہوتا. دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رشتہ داروں کے آگے پھیلائے گا. لوگ کھڑے ہو کر روڈ پر بھیک مانگیں گے. کتنے ہی لوگوں کو دیکھا، بھیکاریوں کو، فقیروں کو، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، اپنی جھولی پھیلا. او ظالم، تو اللہ کے آگے نہیں جھکتا. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، نمازی نیچے اتر گئے. اس کو خالی بندوں سے مانگنا ہے، اللہ سے نہیں. جبھی تو اللہ نے پھر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ سے مانگ کے دیکھو، بندوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب رحمان کے آگے جھکنا سیکھو. ان حالات سے نکلنے کا فقط ایک رستہ کہ رب رحمان کے آگے جھک جاؤ. اپنے رب کو رحیم سمجھو، غفور سمجھو، رحمان سمجھو، رزاق سمجھو. اللہ کی قسم ساری پریشانیاں دور، پریشانی نہیں رہے گی. رب کے آگے جھکنا سیکھو. آئیے آخری بات، آپ کو کچھ ایسے وظائف بتائے دیتا ہوں. ہر شخص معاشی بحران کا شکار ہے، ہر شخص تنگ دستی کا شکار ہے. کسی کاروباری سے پوچھو وہ کاروباری پریشان، کسی دکاندار سے پوچھو وہ دکاندار پریشان، کسی بندے سے پوچھو وہ بندہ پریشان. اچھا ہو برا ہو، آج سب کے سب پریشان. ایک پٹھان، فیس بک کے اوپر ایک لطیفہ سا تھا. پٹھان، اس کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا خان صاحب بتاؤ کاروبار کیسا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کاروبار نہیں ہے. ہر شخص پریشان. اس پریشانی کے نکلنے کا رستہ ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں. اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو اور استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت کرو. دیکھو میرے محترم بھائیوں، معاملہ کیا ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. کیا میرے گناہ کم ہیں؟ بہت گناہ ہے. ابھی ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. ایک خان صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے، ہم اپنی ڈسکشن کرنے لگے. خان صاحب بیچ میں کود گئے. چلو ان کا کودنا اچھا لگا کیونکہ باتیں اچھی کی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے. بات ہم لوگ آپس میں کر رہے ہیں، خان صاحب بیٹھے وہ بھی چائے پی رہے، ہمارے اندر گھس گئے. ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے، کچھ نصیحت اچھی کی. ہم معاشی بدحالی کے اوپر بات کر رہے تھے. خان صاحب کہنے لگے بھائی کیوں نہ ہو معاشی بدحالی اور کیوں نہ ہو پریشانی. جب باپ اپنے بیٹوں سے ڈرنے لگے کہ میرا بیٹا مجھے جواب نہ دے دے، جب باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگے کہ بیٹا کہیں مجھے برا نہ کہہ دے، جب یہ نوبت آ جائے کہ بیٹا باپ کو کہے ابا جان تم جانتے نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، تم بوڑھے ہو گئے ہو، پرانی باتیں میں زیادہ جانتا ہوں، میرا تجربہ زیادہ. جب یہ دن آ جائے کہ بیٹا ماں کو گالیاں دینا شروع کر دے، جب یہ دن آ جائے کہ اولاد، جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا یارو، یقین کرو میں حیران ہوں. جتنی نظمیں ماں کے اوپر، جتنے درس ماں کے اوپر، جتنی باتیں ماں کے اوپر، وہ باپ کچھ نہیں. وہ باپ کی جو اللہ کی قسم صبح شام پورا دن بھوکا پیاسا رہ کے تیرے پیٹ کی پرواہ کرتا ہے، وہ باپ کے جو خود بھوکا رہتا ہے، اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے، کہیں بازار میں کسی کی گالیاں کھاتا ہے، قرض خواہوں کی گالیاں کھاتا ہے، معاشرے کے اندر پھر پھر کے وہ باپ اپنی اولاد کے لیے کما کے گھر لاتا ہے. اس باپ کے لیے کوئی نظم نہیں. اس باپ کے لیے میرے مدرس، میرے مقرر، میرے خطیب کوئی بات کہتے نہیں. سب ماں، سب ماں. ٹھیک ہے ماں کا بڑا رتبہ ہے، کیا باپ کا کوئی رتبہ نہیں؟ خون پسینے کی کمائی سے وہ باپ تجھے پالتا ہے. بڑا ہوتا ہے اس باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ اس نے تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، کیا یہ کم کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ اس باپ نے
पूरा दिन बाहर धक्के खाता है, पूरा दिन लोगों की चीख पुकार सुनता है, अपने मालिक की बकवास सुनता है, किसी की गालियां सुनता है, किसके लिए कमा रहा है? मैं कहता हूं घर के अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 लोग, 10 लोगों में 20 रोटी पकती है, तेरा बाप कितनी खाता है? फकत 2 रोटी। 18 रोटियों के लिए तेरे लिए वो धक्के खाता है, 18 रोटियों के लिए तेरे लिए गालियां खाता है, 18 रोटियों के लिए अपना खून पसीना एक करता है। उस बाप को तू कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है? जब दिन ये आ जाए तो मुआशी बदहाली क्यों ना आए? जब दिन ये आ जाए तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर परेशानियां क्यों ना बढ़ जाए? आओ एक हल कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, अब तक जो किया रब से माफी मांगो। अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह को पहचानो। रातों की तारीखियों में उठो। हम क्या करते हैं? लंबी रातों के अंदर जनाब व्हाट्सएप शुरू, रातों में फेसबुक शुरू, रातों के अंदर मोबाइल, और मैं वो हाथों में कुरान कहाँ गया? मोबाइल हाथों में आ गया, कुरान कहाँ गया? और जब कुरान नहीं होगा मोबाइल होगा, मोबाइल पर फहशी होगी, रब्बे काबा की कसम है रब का अजाब उतरेगा। ये मुआशी तंगी, मुआशी बदहाली मेरे रब के अजाब में से एक अजाब है। आओ हल क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? हल की तरफ आओ। हल अल्लाह से रुजू है, ताल्लुक बिल्लाह है, रब रहमान को राजी करना है। और एक हदीस, एक वजीफा जो मैंने कहा आपको बता देता हूं, मुआशी बदहाली से निकलने के लिए, तंगियों से निकलने के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए, वो है इस्तिग़फ़ार। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी बात कभी गलत हो नहीं सकती, वो कायनात में सबकी बात झूठी, कायनात में सबकी बात गलत हो सकती है, आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, अल्लाहु अकबर, व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह इस्तिग़फ़ार की कसरत करने वालों को तंगी से निजात देगा, गम से निजात देगा, और व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे रिज़्क़ ऐसी जगह से देगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं होगा। बैठा हुआ है दुकान के ऊपर परेशान, आज ग्राहक नहीं आए, बैठा हुआ है दुकान पे परेशान, कारोबार नहीं है, बैठा हुआ है दुकान पे परेशान, यार शाम में बंदा आएगा उसे पेमेंट करनी है, वो परेशान ना हो, इधर उधर फोन ना तोड़ाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो। बैठे हुए इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, गिनना मत, 100 दफा पढ़ना है, 200 दफा। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, चलते फिरते उठते बैठते, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, अल्लाह गमों से निजात देगा, अल्लाह परेशानियों से निकाल देगा। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, दुकान पे परेशान बैठा है, यार क्या होगा, शाम में पेमेंट लेने बंदे ने आना है, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो, शाम से पहले रकम का इंतज़ाम ना हो तो मैं मुजरिम। मेरे नबी की बात झूठी नहीं, मेरे नबी की बात से सच्ची इस कायनात में किसी की बात नहीं। नबी कह रहा है अल्लाह इस्तिग़फ़ार की वजह से, अल्लाहु अकबर, ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां तेरी सोच भी ना हो। मामला मालूम है क्या है इस्तिग़फ़ार के लिए क्यों कहा गया? 2 मिनट इजाफी हो गए, फ़कत 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म करता हूँ। इस्तिग़फ़ार के लिए इसलिए कहा गया, देखो ये मेरे गुनाह है, ये क्या है? ये मेरे गुनाह है, ये अल्लाह की रहमत है, ये मेरे गुनाह है, ये मेरे रब की रहमत है। और जब गुनाह हट जाएंगे रहमत खुद ब खुद उतर जाएगी, रहमत खुद ब खुद उतर जाएगी। और ये गुनाह कैसे हटेंगे, गुनाह कैसे माफ होंगे? इसके 2 तरीके हैं। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करनी पड़ेगी। खाली इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, तौबा तौबा मेरी तौबा, और ये ड्रामेबाजी नहीं, पक्की तौबा, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करनी होगी अल्लाह से।
मुखलिस होकर तौबा करनी होगी, इस्तिग़फ़ार करनी होगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और आखिर के अंदर अबू दाऊद की हदीस इस्तिग़फ़ार के बेहतरीन कलिमात बता देता हूँ, बहुत सारे हैं इस्तिग़फ़ार के, बहुत सारे कलिमात हैं। मेरे नबी ने एक कलिमा सिखाया, फरमाया मन क़ाला अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, जो इन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, फरमाया गुफ़िरत ज़ुनूबुहु व इन काना क़द फ़र्रा मिनज़ ज़हफ़, अल्लाह इसके हर गुनाह को माफ़ कर देगा, अगरचे मैदान जिहाद से क्यों ना भागा हो। जो कबायर गुनाह है उनके अंदर मैदान जिहाद से भागना है। मेरे नबी ने एग्जाम्पल दी, मिसाल दी, इसके बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह इन कलिमात से धो देगा, माफ़ कर देगा। क्या ख्याल है भाई, इस्तिग़फ़ार करेंगे ना सारे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे ना सारे, यकीन करो मुआशी बदहाली ख़त्म हो जाएगी। अपने लिए भी मांगो, अपने भाइयों के लिए भी मांगो, सफ़ेद पोश लोगों